یہ ہمارے دوست لوگ آج کل بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ پریشان دو وجہ سے۔ ایک تو دینیات میں کچھ کمزوری ہے، توجہ کم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان پر خانگی امور کا بڑا غلبہ ہے۔ خواتین کے پراپیگنڈے بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ سحر و جادو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سحر اور جادو کا پہلا اثر عورت پر ہوتا ہے، وہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہے۔ ویسے اس کو کہے کہ آج آپ کا رنگ صحیح نہیں ہے تو وہ رونا شروع کر دے گی۔ اور پھر یہ ہمارے جو دوست لوگ ہیں یہ زیادہ تر مشاورت ان سے کرتے ہیں، تو بس ان پر آثار ہے جی، اثرات ہے، ان کے گھر پر، کاروبار پر، نوکری پر، اولاد، سب اثرات ہیں۔ سارا جہان کا جادو ان پر ہوا ہے، اور پھر جادوگرنیاں پیدا ہو گئی ہے جگہ جگہ، قسم قسم کے ٹوٹکے کرنے والی، مرد تو مرد اب عورت ہے، جادوگرنیاں بن گئی ہے جگہ جگہ۔ تو میں اس نشست میں زیادہ بات نہیں کرتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ توکل مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ پر سہارا کرے، اور نفع و ضرر کا مالک ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق صرف اللہ ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے کہ میں اپنے لیے نفع پہنچانے کا یا ضرر ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے لیے۔ ویسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، قبلہ رخ باوضو، ایمان سے کہے، کسی ایک فرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کی کوپڑی سے انگوٹھے کے ناخن تک جسم کا کون سا حصہ پہلے بیکار ہو؟ کوئی کون جان سکتا ہے؟ اور یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ظاہری امراض سے ہم مریں گے یا پیٹ کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی ظاہر ہوگی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور اس نہ جاننے میں ولی اور نبی، زندہ اور مردہ سب برابر ہے۔ جو اس کے خلاف کہے اس جیسے کذاب دنیا میں رہی۔ اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، خدایا سلامت تو آپ ہے، ہمیشہ ایک حالت پر، ہمیشہ ہر تغیر اور ہر خزان اور ہر عارض اور حادث سے محفوظ ذات تیری ہے۔ اللہم انت السلام، خدایا آپ سلامت ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی خدایا میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، ایک وقت ایسا تھا کہ میں تھا ہی نہیں، آج صحت مند ہوں، شاید کل بیمار ہوں۔ ومنک السلام، کسی کو سلامتی بھی آپ سے ملے گی، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، او برکتوں والے، عزت و جلال کے مالک۔ مولویوں اتنی دعا حدیث میں ہے، اس کے ساتھ حینا بالسلام وادخلنا دار السلام کلها خرافات و مختلق، اپنی طرف سے بنائے، گیت گاتے ہیں نماز کے بعد، گیت اور گانوں کے عادی ہو گئے۔ اور بخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم، ترمذی اٹھا کے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ آئے نہیں ہے، ربنا وتعالیت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے، صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال، تبارک کے بعد ربنا وتعالیت بھی ثبوت نہیں، صرف سے وجود نہیں ان الفاظ کا۔ وجود نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹیسٹ پیپر، کوئی جنتری اٹھا کے آپ سے بولے آئے کہ دیکھو جی وجود تو ہے۔ اور اس میں بڑے اور چھوٹے مولوی ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ کتابیں پڑھ کر گھر پہ رکھ لیتے ہیں، پھر مسجد میں اور بیان میں ان کو کتاب یاد نہیں رہتی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنی دعا سنت ہے۔ حینا بالسلام وادخلنا دار السلام ربنا وتعالیت، یہ سب کے سب ادراج ہے، اختلاق ہے، وضع ہے، کذب ہے، افتراء ہے۔ محدثین نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے۔ اور پھر منصوص کے اندر اضافہ، استغفر اللہ، روافظ خذلہم اللہ ولعنہم اللہ، اذان کے بیچ میں اشہد ان علی ولی اللہ، اور کئی ہیں ووصی رسول اللہ، اور کئی ہیں وخلیفۃ بلا فصل، اضافہ۔
اور بدعتیوں نے درود کے بہانے، صلاۃ و سلام کے بہانے اول و آخر اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے جی اضافہ نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے تو آہستہ پڑھو، بات ختم ہے۔ ثم صلوا علیہ، صرف مؤذن کو نہیں پوری امت کو حکم ہے۔ تو جیسے مؤذن بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، پھر امت کو بھی چاہیے کہ ہر شخص اپنے گھر کے باہر نکل جائے اذان کے بعد اور زور سے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، واہ بھائی واہ۔ ثم صلوا علیہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے حساب سے درود شریف پڑھو، اور اپنے حساب سے درود شریف پڑھنا سنت طریقہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ثم صلوا علیہ پیغمبر نے کہا تو پیغمبر کا بتایا ہوا درود اللہم صلی علی محمد ہے۔ پیغمبر نے عمر بھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہا ہے، نہ سنا ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے۔ تابعین مجتہدین ان الفاظ کو جانتے نہیں ہے، سرے سے جانتے ہی نہیں۔ مفترا الفاظ، مکذوب الفاظ، موضوع الفاظ، ادراج فی الدین کے مرتکب ہے، اتہام علی اللہ و رسولہ۔ بعض ہمارے ساتھی اختلافی بات سے جلدی گھبرا دیتے، اوہ اختلاف ہو گیا۔ واہ، اختلاف ہوا نہیں ہے، اختلاف آپ کو بتایا کہ یہ نقصان کیا جا رہا ہے۔ اختلاف ہماری طرف سے تو ہے ہی نہیں، ہم تو جیسے نبی نے درود کہا ہے اسی کے قائل ہے، اور پیغمبر نے کہا بیٹھ کر پڑھو تو بیٹھ کر پڑھ دے، آہستہ پڑھو تو آہستہ پڑھ دے، اپنا اپنا پڑھو اپنا اپنا پڑھو، ایسا ختم ہو گیا۔ جنہوں نے اختلاف کیا ہے ان کی نشاندہی ضروری ہے۔ بھئی آپ ہی کی سہولت کے لیے ادارے کی طرف سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، جیسے بھی ہے، تو ادب اور احترام سے جائے، دوڑے ووڑے نہیں لگائے۔ ٹھیک ہے آپ مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب گھنٹی ہو گئی تو آپ جوتے پہن کے آرام سے چلے۔ اس بات کی کوشش کم کریں کہ آپ پہلے کھا لیں، اس بات کی کوشش کریں کہ آپ پہلی صف میں آ جائیں۔ مقاصد میں آگے بڑھیں اور زوائد میں پیچھے رہ جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ بعد میں کھا لیں، اور لوگ جن کو زیادہ بھوک لگی ہے ان کو آگے بھیجیں آپ۔ کبھی کبھی ہمارے طالب علم جو بڑی تیزی سے دوڑ پڑتے ہیں، وہاں میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید کئی دن کے بعد ان کو کھانا مل رہا ہے، اس لیے یہ دوڑ لگا رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت کے بڑے قدردان ہیں، کیا کریں اب۔ وہ جزان نہ بدے لر واڑا بل نہ بدے بر واڑا آگئی ماں کا بشرمول بتا خبر ڈیر شکر گزارا قوم دے دیوی ڈوڑی تو دا سنا سڑا شبیا دیکھ منڈے ہوئی دا غیان ہونے لا حول ولا قوة۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے دینی مدرسوں کو اور طلباء کو مالا مال فرمایا ہے، الحمدللہ۔